میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم سن 24 ہجری کو 24ویں ہجری کا پہلا سال کا دن تھا، حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں میں چند باتیں حضرت عمر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرنے لگا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تھے، حضرت عمر کے ایمان لانے پر اسلام میں 40 کا نمبر مکمل ہوا تھا۔ 40ویں نمبر پہ حضرت عمر ایمان لائے ہیں۔ یہ اعلان نبوت کا 5واں سال ہے۔ اعلان نبوت کو 5 سال ہو چکے تھے، دعوت نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے، بعثت نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے۔ ابھی 40 بندے ایمان پہ پورے نہیں ہوئے، یعنی 40 کا فگر پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر 5ویں سال ایمان لائے ہیں، 40 نمبر پورے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا اسلام میں دوسرا نمبر پاتا ہے، 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا خلافت میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، 40ویں نمبر پہ حضور پاک کی خدمت میں آنے والا 40ویں خلافت پہ نہیں ہے، دوسری خلافت پہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں سنیے، میں آپ کی خدمت میں وجوہات پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، پہلے انبیاء گزرے تھے، نبی وہ ہوتا تھا جس کے اوپر اللہ وحی نازل کرتے، جو اللہ وحی نازل کرتے نبی وہ بات بتا دیتا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی نہیں تھے، ولی تھے، اور ولیوں کا نام محدثون تھا۔ محدثون وہ ولی اللہ ہوتے جو نبی اللہ کے ساتھ رہتے، اللہ نبی کے اوپر وحی بھیجتے، ولی اللہ پہ الہام بھیجتے۔ نبی تو وحی سے بولتا اور ولی اللہ الہام سے بولتا، وہ ولی اللہ بولتا، اللہ کی بات پوری ہو جاتی۔ فرمایا اب ختم نبوت ہے تمہاری امت میں، جو اللہ نے میرے ساتھ ولی اللہ دیا ہے، یقول عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہے، لہذا عمر زمین پہ بولے گا بطور نبی اللہ نہیں، بطور ولی اللہ بولے گا، اللہ کی مرضی پوری ہو رہی ہو۔ یہ ایمان تو 40ویں نمبر پہ لائے ہیں، لیکن یہ رتبہ حضرت عمر کو ملا ہے، اسی لیے تو بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں حضور کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر۔ کیوں؟ وہ نبی اللہ کے ساتھ جو ولی اللہ کا معاملہ ہوتا تھا وہ حضرت عمر کا حضور پاک کے ساتھ ہے۔